اطراف کی آبادیاں زیر آب آنے کے خدشے کے باعث نقل مکانی جاری۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی دن بھر بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ بارشوں کا ایک اور سلسلہ کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکام کے مطابق شہر میں 19 جولائی تک بارشیں برستی رہیں گی۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ہاف ڈیم کی سطح مزید 3 فٹ بلند ہو کر 336 فٹ ہو گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے لودھرا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لودھرا والے یہ الیکشن نہیں بلکہ جہاد ہے۔ آپ نے لوٹو کو جیتنے نہیں دینا۔ قوم کا یہ حال ہونے والا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے۔ مزید کہا کہ سندھ کا پیسہ دبئی چوری ہو کر جاتا ہے، کراچی کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ کراچی اوپر جاتا تو پاکستان اوپر جاتا ہے۔ تم پر چور مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اگر امریکیوں کے بوٹ پالش کرنے تھے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان ہی نہ بنتا۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کے بعد شہر ڈوب گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سپر ہائی وے، شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ سمیت اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ پانی گھروں دکانوں میں داخل، انڈر پاسز بھی پانی سے بھر گئے۔ سندھ اسمبلی اور ہائی کورٹ کے اطراف بھی پانی ہی پانی۔ ضلع وسطی، غربی، جنوبی اور مشرقی میں صورتحال سب سے زیادہ خراب۔ صوبائی حکومت کے دعوے ہوا ہو گئے، انتظامی غفلت سے شہری اذیت کا شکار۔ ادھر عید قرباں کے باعث گلی محلوں میں علائشیں پانی میں تیرنے لگیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ باہر نکلے، مختلف علاقوں میں جا کر بارش کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا، پانی کی فوری نکاسی کی ہدایات جاری کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارش نے کراچی میں گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وزراء خود سڑکوں پر موجود ہیں، نکاسی یاب کے لیے ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں رین ایمرجنسی کے حوالے سے خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی مانسون کا بھرپور سپیل۔ صوابے میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل۔ ٹانک کے نوائی گاؤں پائی میں سیلابی ریلے سے کئی مقامات منہدم، رہائشی پھنس گئے۔ بنیر، سوات، منسیرہ اور ایبٹ آباد میں بھی تیز بارش۔ اٹک میں بھی تیز بارش، گلی محلوں میں پانی جمع۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اکاڑا، پنڈی بٹیاں کے علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی مزید بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بدستور سیلابی صورتحال برقرار۔ طوفانی بارشوں سے حب اور لسبیلا میں 5 دیہات زیر آب آ گئے۔ 1000 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں ہر ممکن یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم کی NDMA کو ملک بھر میں متاثرین کا تحفظ یقینی بنانے کی بھی ہدایات۔ آج اور کل بھی ملک بھر میں تیز بارشیں متوقع۔ انتظامی اداروں کا نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن۔ متاثرین سیلاب میں راشن، خیمے اور ادویات تقسیم۔ سندھ کے سیلی علاقے ٹھٹھہ اور مکلی میں بھی تیز بارشیں۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ صدر PTI سندھ علی زیدی کہتے ہیں کہ 15 سال سے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ انہیں صرف شہر کے نالوں سے کیچڑ نکالنا تھا، یہ کام بھی یہ نہیں کر سکے۔ 2019 میں وفاق نے لیٹس کلین کراچی مہم کے تحت نالے صاف کرائے، FWO سے مل کر نالوں کی صفائی کی تھی۔ ہیرا واقعہ میں ملوث فیملی کی احسن اقبال سے معذرت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹویٹ کیا کہ فیملی نے نارووال آ کر ملاقات کی، شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں پہلے ہی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور باہمی احترام قائم رکھنا چاہیے۔ گوجرانوالہ کے پہلوانوں نے کسائیوں کو چاروں شانے چت کر دیا، خود ہی چھریاں ٹوکے اٹھا لیے، قربانی کا گوشت خود بنایا، بعد میں ران، گردن اور نلیوں کے کھابے بھی تیار کیے۔ پہلوانوں نے اپنا تیار کردہ کھانا جی بھر کے کھایا۔
ایک ایک پلوان پورے کا پورا دیج کا ہڑپ کر گیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان کو ہیرو اور تحریک انصاف کو مضبوط بنا دیا۔ ضمنی انتخابات میں خلائی اور فضائی مداخلت ہوئی تو لاہور کی آبادی سری لنکا سے بھی زیادہ ہے۔ مزید کہا کہ چوروں کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہونے چاہیے۔ شریف خاندان ایک پیج پر نہیں ہے، شہباز زرداری اور مولانا ایک پیج پر ہیں۔ نواز شریف نے اپنے فیصلے کے لیے 72 گھنٹے مانگے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ IMF نے قرض کے لیے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ پاکستان اس وقت مشکل ترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ملک پر انتقامی کارروائیاں کرنے والا گروپ مسلط تھا۔ سب سے بڑے فسادی اور فتنہ کا ہم نے اچھا علاج کیا۔ اس علاج کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں ٹھہر بھی نہیں سکا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں کہ PTI کی کرپشن اور عمران خان بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں عمران خان نظر ہی نہیں آئیں گے۔ عمران خان اداروں پر تنقید کے بجائے توشہ خانہ اور دیگر کرپشن کا حساب دیں۔ چودھری برادران سے سینئر صحافیوں کی ملاقات، سیاسی و پارٹی معاملات پر گفتگو۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ نظریاتی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ پرویز الہی بولے قوم نااہل حکمرانوں سے تنگ آ چکی ہے، آئندہ الیکشن تحریک انصاف سے اتحاد کر کے لڑیں گے۔ ضمنی الیکشن میں دلچسپ صورتحال، PP 272 مظفر گڑھ میں ایک ہی گھر سے 3 افراد امیدوار۔ والدہ سے ہارنے والے ہارون سلطان اب بیوی اور بھابھی کے مقابل ہوں گے۔ ہارون سلطان بخاری کی بھابھی زہرا باسط بخاری نون لیگ کی امیدوار ہیں۔ ہارون سلطان اور ان کی اہلیہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی گئی۔ دوست احباب، رشتہ داروں اور مستحق افراد میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ گھروں میں کھانوں کی تیاریاں، کل کے مہمان آج کے میزبان بنیں گے۔ ٹکا، کباب، بھنے گوشت، بریانی اور دیگر مزیدار کھانوں سے توازے۔ قربانی گوشت کی تقسیم اور مزیدار کھانوں کے بعد سیر و تفریح کا سلسلہ بھی جاری۔ شہر شہر لوگوں نے پارکوں اور تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ بچوں کا خوب ہلا گلا اور موج مستی۔ پہاڑی علاقوں میں موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی آمد۔ مری، گلیات، کاغان، کشمیر اور سوات سواؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔